بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالی نے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات بلا شک نشانیاں ہیں، لقوم یتقون ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یرجون لقاءنا نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور خوش ہو گئے دنیاوی زندگی پر، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اور مطمئن ہو گئے اس پر، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو ہم عن آیاتنا ہماری آیات سے غافلون غافل ہیں، اولئک مأواہم النار یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا اس کے بدلے میں جو وہ یکسبون کمایا کرتے تھے، ان فی اختلاف اللیل والنہار یقیناً رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ رات اور دن کے بدلنے میں، رات اور دن کا نظام جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سورج جو ہے وہ کبھی بالکل گرمیوں میں بالخصوص سامنے سے طلوع ہوتا ہے اور پھر وہ جگہ بدلتا بدلتا کافی دور چلا جاتا ہے، اور اسی طرح چاند کی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کی ہیں، تو یہ سورج اور چاند اور رات اور دن کے بدلتے بدلتے ایک سال کا عرصہ جب بیتنے کو آتا ہے تو پھر دوبارہ سے وہی موسم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو تبدیلیاں ہیں ان میں بہت سی آیات ہیں لقوم یتقون ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ جو برے انجام سے ڈرتے ہیں، جن کو اپنے اچھے برے انجام کی کوئی فکر ہے، تو ان کے لیے سمجھنے کے لیے ان اجرام فلکی میں بہت سی آیات ہیں، سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں، عبرت حاصل کرنے کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لآیات لقوم یتقون جو ڈرتے ہیں، اور جو ڈرتے نہیں ہیں، جن کو اچھے برے انجام کی کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسے لوگ ان نشانیوں سے، رات اور دن کے بدلنے سے، اور آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہیں، جو قدرت کے نشان ہیں، وہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے میں مگن ہیں۔ پھر فرمایا اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون ان الذین لا یرجون لقاءنا وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون کچھ لوگوں کا، جہنمیوں کا اللہ تعالیٰ انجام بیان کرتے ہیں، اور ان کی 4 صفات یہاں بیان کی۔ کیا بیان کی؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی ان کو کوئی امید اور اس کا ان کو کوئی یقین نہیں ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر ان کو اطمینان ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس چیز کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان کی اہل دوزخ کی، جن کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جن کا ٹھکانہ آگ ہے ان کی کرتوتیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اس کا ان کو یقین نہیں ہوتا، اور دنیا کی زندگی پر وہ خوش ہوتے ہیں، اسی پر مطمئن ہوتے ہیں، اور ہماری آیات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو ان کا ٹھکانہ آگ کیوں ہے؟ اس وجہ سے جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آدمی کے اعمال کو بہتر کرتی ہیں۔ آخرت پر یقین، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، خوشگوار ملاقات کی امید، رجا جو ہے یہ عام طور پر جو خوشگوار ملاقات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشگوار ملاقات کی جو امید ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آدمی دنیا کی بجائے آخرت پر خوش ہوتا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتا اور اس کے ساتھ دل نہیں لگاتا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر، آسمان زمین کی پیدائش پر، اور رات دن کے بدلنے پر، اور اسی طرح اور اللہ تعالیٰ نے جو سمجھنے سوچنے کے لیے اس دنیا میں نشانیاں رکھی ہیں، عبرت کا سامان رکھا ہے، اس سے جو غافل نہیں رہتا تو ایسے شخص کا کردار سنور جاتا ہے، اس کے اعمال سنور جاتے ہیں، اس کے نظریات، اس کے عقائد بہتر ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اچھے انجام کو پہنچتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا آخرت کے متعلق یقین کچا ہوتا ہے یا یقین ہوتا ہی نہیں، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کسی کو نصیحت کی جائے اور اس کو جہنم سے ڈرایا جائے تو آگے سے کئی لوگ کہتے ہیں چلو یار کہیں تو پھینکے گا نا، اللہ تعالیٰ کہیں تو پھینکے گا نا، تو دیکھا جائے گا۔ تو جن کو نتی چڑی کی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، وہ جو کرتوتیں کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آ گیا ہے۔ کیا معنی؟ جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں جو دوستی ہیں، ان کی کمائی، ان کے کرتوت، ان کے کردار ٹھیک نہیں ہوتے، بہتر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کو ایمان سے خالی قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ الفاظ پر غور فرمائیں، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے سے انکار کرتے ہو؟ اب یہ کس کو کہا ہے، کس پر کہا ہے، کس عمل کے نتیجے میں کہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں یہودیوں کے متعلق کہا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوا، ان کو روکا گیا تھا کہ اپنے لوگوں سے جنگ نہیں کرنی، ان کو مار پٹائی نہیں کرنی، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور اگر تمہارا کوئی شخص دشمن کے ہاتھ قیدی بن جائے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑانا ہے، فک العانی، قیدی کو چھڑاؤ۔ اچھا یہ 2 حکم تھے، اب ان میں سے پہلا حکم جو ہے وہ تو انہوں نے مانا نہ، عملاً اس کے الٹ چلے۔ کچھ قبائل یہودیوں کے مشرکین مکہ کے حلیف تھے اور کچھ دوسرے قبائل کے حلیف تھے، تو جب وہ آپس میں لڑتے تھے تو یہودی جو قبائل تھے یہ بھی آپس میں لڑتے تھے، اس طرف بھی یہودی ہیں، اس طرف بھی یہودی ہیں، مشرکین کے
उस तरफ भी कुछ कबीले हैं, उस तरफ भी कुछ कबीले हैं। तो ये दोनों फरीक आपस में लड़ते, यहूदी ही यहूदियों को उनके घरों से निकालते, उनके घरों से बेदखल करते, और फिर जब वो कैदी बन जाते उनको उनके घरों से निकालते, फिर वो दूसरे फरीक के पास कैदी बन जाते, तो फिर तौरात के हुक्म पर अमल करते हुए उन कैदियों को छुड़ाते। तो अब एक हुक्म मान लिया कैदियों को छुड़ाने का, और आपस में ना लड़ने का हुक्म, और एक दूसरे को घरों से ना निकालने का हुक्म, इस हुक्म को छोड़ दिया। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़तुमिनूना बिबअदिल किताब, उन्होंने ज़ुबान से इनकार नहीं किया, अमलन खिलाफ चले अल्लाह की किताब के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो, कुछ हिस्से पर ईमान नहीं लाते, उसके साथ कुफ्र करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, तो जो लोग ऐसे काम करते हैं उनकी सज़ा दुनिया में रुसवाई और ज़िल्लत के सिवा और कुछ नहीं। यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन वो सख्त तरीन अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। तो गौर फरमाएं, जिनके आमाल ठीक नहीं होते, जिनके आमाल आखिरत पर यकीन रखने के मुताबिक नहीं होते, अल्लाह ताला उनको किताबुल्लाह का इनकार करने वाले करार दे रहे हैं और उनके ईमान को मशकूक या कल अदम करार दे रहे हैं। तो इसलिए पहले ये फरमाया लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून, इन अजराम फल्की में रात दिन के बदलने में आयात हैं उन लोगों के लिए जो को खौफ खुदा रखते हैं, जो बुरे अंजाम से को खौफ करते हैं, और फिर जो बुरे अंजाम से खौफ न रखने वाले हैं उनकी सिफात बयान फरमाई, और आखिर में बड़ी ज़बरदस्त जामे बात कही, उलाइका मअवाहुमुन्नार बिमा कानू यक्सिबून, ऐसे लोगों का ठिकाना आग इस वजह से है जो कुछ ये किया करते हैं। तो आज भी आप दुनिया में देख लें, जिन लोगों का आखिरत पर यकीन नहीं है वो क्या कुछ कर रहे हैं। जिन लोगों का आखिरत पर यकीन नहीं है, हिसाबो किताब पर यकीन नहीं है, वो किसी कायदे कानून के पाबंद नहीं है। किसी की तजलील करना, किसी का माल ले लेना, किसी का खून बहा देना, नमाजों से बेपरवाही करना, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की तरफ बिल्कुल नजर ना उठाना, ये सारे काम ऐसे लोगों के अमलों के अंदर दाखिल हैं, उनके किरदार के अंदर ये दाखिल है। और जिन लोगों का किरदार ऐसा नहीं है, लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून, जो अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं, जो बुरे अंजाम से बचने की फिक्र में रहते हैं, तो उनका किरदार जो है वो बेहतर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ईमान और ईमान के जो तकाज़े हैं इनको पूरा करना ये आदमी के लिए बहुत ही अच्छा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये इंसान के लिए बड़ी शानदार चीज़ है। अल्लाह ताला से डरते रहना, बुरे अंजाम की फ़िक्र रखना, और आसमान और ज़मीन में अल्लाह ने जो सोचने के लिए इबरत का सामान रखा है इस पर गौर करते रहना, ये आदमी के लिए बहुत अच्छा है। और दुनिया में भी आप देख लें, वो कहते हैं अकला नहीं तो मौजा ही मौजा, ये अकला है तो सोचा ही सोचा। तो बस ये बात है, जिसको अकल नहीं है उसको फिर वो बेफिक्र रहता है, वो दुनिया में मौज मस्ती करता है, और जिसको अकल है वो सोच विचार कर चलता है, और कामयाब वही होता है तो सोच विचार के साथ चलता है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, कलाम पाक को समझना।